اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور مخصوص معرفت کے عنوان سے ہی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ معرفت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی وسعت نہایت ہی زیادہ ہے، تو لہٰذا بہت سارے موضوعات اس میں آ جاتے ہیں، اور اس مختلف موضوعات پر ہم علماء کی رائے لیتے رہتے ہیں۔ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں عالی جناب مولانا سید محمد اطہر کاظمی صاحب، انشاءاللہ العزیز ان سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور اپنے مصروفیت کے باوجود آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ تمام لوگوں کی اور تمام ہی اراکین امام حسین اسلام ٹی وی چینل کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہم لوگ ہمیں یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم اپنے کچھ دینی خدمت کو انجام دیتے ہوئے اپنے قومی فریضے کو اور دینی فریضے کو کچھ ادا کرتے ہیں۔ مولا جزاکم اللہ خیر۔ جی قبلہ، سوالات کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہے تو۔ جی بسم اللہ فرمائیے۔ پہلا سوال قبلہ در حقیقت ایک اشکال ہے، اور اشکال بھی جو ہے وہ مخالفین کا ہے کہ جس طریقے سے ظاہر ہے کہ ہم لوگ امامت ہمارے مذہب کا اثاثہ ہے، تو اشکال کچھ اس طریقے سے وہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے صراحتاً آیت نبوت کے اوپر قرآن مجید میں موجود ہے، تو امامت کے اوپر کیوں اس طریقے سے صراحتاً، یعنی کہنا یہ ہے کہ اگر یہ زیادہ کوئی اہم موضوع ہوتا تو قرآن میں حتماً صریحاً اس کے لیے قرآن کی آیت موجود ہوتی۔ اس اشکال کے لیے اگر آپ جواب دیں۔ بہرحال دیکھیے، اشکالات غیر بھی کرتے ہیں اور اپنے بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں ان چیزوں کی بنیاد اپنوں تک بھی آتی ہے اور غیروں تک بھی جاتی ہے۔ جی، اور جو سوال غیر کرتے ہیں اس کا تعلق کہیں نہ کہیں جزئی اعتبار سے ہی اپنوں سے نکل آتا ہے، اور کہیں کہیں اپنے بھی سوال کرتے ہیں اس کا جواب بھی دیتے ہوئے کہیں نہ کہیں اس سوال کا تعلق غیروں سے نکل آتا ہے۔ جی، پہلے یہ سوال اصلاً میں سمجھتا ہوں درست اس لیے نہیں ہے کہ اصلاً جب موضوع امامت کو اٹھا کے دیکھتے ہیں آپ، تو ایسا نہیں ہے کہ صریحاً جو ہے وہ موضوع امامت سے متعلق قرآن مجید میں آیات موجود نہ ہو۔ صحیح۔ میں ابھی آپ کی خدمت میں ایک دو آیتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، بسم اللہ۔ البتہ اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ کیا صریحاً نبوت کے حوالے سے بھی ویسے ہی موجود اس طریقے سے لوگ چاہتے ہیں؟ مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ صریحاً اس میں ہی جیسے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ تذکرہ آیات الہیہ میں موجود ہے، تو کیا اس طریقے سے باقاعدہ امام علی سے لے کر حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک اس میں ہی ان کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے، کہہ سکتے ہیں کہ جیسے حضور سرور کائنات کا نام مبارک جو ہے وہ قرآن مجید میں آیا ہے، ویسے امام علی سے لے کر حضرت حجت تک کسی کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں اس میں ہی نہیں آیا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور آیات کے اوپر متفقہ علیہ تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے۔ البتہ جب موضوع کی بات ہوتی ہے تو مثلا آپ سے بات کروں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، سبحان اللہ، ہم نے ان کو امام بنایا۔ جی، یہدون بامرنا، جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ صحیح۔ اب بتائیے کیا اس کے بجا صریحاً کسی آیت کی ضرورت ہے کہ ہم نے ان کو امام بنایا؟ بے شک۔
सराहतन वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, हमारे अमर से हिदायत करते हैं। या मसलन हजरत इब्राहिम खलील खुदा सराहतन मौजूद है कि इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, जी इब्राहिम हमने आपको लोगों के लिए इमाम करार दिया। इसका मतलब इमामत का दायरा कार यहाँ है, मगर दायरे का फकत और फकत अफराद इंसानियत है। लिन्नास, मुमकिन है कि इसका दायरा कहीं और वुसअत पा जाए और फिर मामला वहां से आगे बढ़ जाए। सही। और फिर कुछ अफराद ऐसे भी हो जो इंसानों के साथ साथ मसलन जिन्नात के लिए भी हो। अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना कसीमुन नार वल जन्ना वसीय मुस्तफा हक्कन इमामुल इंस वल जिन्ना। सुभान अली जिन्नात के भी इमाम है, अली इंसान के भी इमाम है। तो ये मुमकिन है कि दायरा, जिस दायरा शुरू हुआ है हजरत इब्राहिम खलील खुदा से, वो दायरा आगे बढ़ के कहीं और तक भी जा सकता है। इसमें कोई किसी किस्म की कोई मसला नहीं है। सराहतन ऐसी मुतादिद आयात मौजूद हैं, मतलब मैं 2 आयत खिदमत अक़दस में मैंने आपकी अर्ज की। और लुत्फ की बात ये है कि जिस कैफियत के साथ अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला ने खिलाफत के लिए लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। सही। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, लफ्ज जाल मौजूद है, मैं करार दूंगा। ये खिलाफत भी एक ऐसा ओहदा है कि जो दीनी ओहदा है, लेकिन उसको करार देने का हक किसी और को नहीं है, उसको मुअय्यन करने का हक किसी और को नहीं है, वो भी वहदहू ला शरीक परवरदिगार के पास। ऐसे ही मसलन जनाब ईसा से मुताल्लिक मौजूद है कि इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, लफ्ज़ जाल यहाँ मौजूद है। हज़रत रूहुल्लाह ने, हज़रत ईसा ने अपनी मादर गिरामी हज़रत मरियम की गोद में बैठ के कहा कि इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अब्दुल्लाह हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब, मुझे अल्लाह ने किताब दी, वजअलनी नबिय्या, मुझे अल्लाह ने नबी करार दिया। तो जिस तरीके से नबूवत वहदहू ला शरीक परवरदिगार की तरफ से होती है, जिस तरह खिलाफत वहदहू ला शरीक परवरदिगार की तरफ से होती है, वैसे ही इमामत भी वहदहू ला शरीक परवरदिगार की तरफ से होती है। और इस सिलसिले में इमामत से मुताल्लिक जितने भी आयात हैं उनको देख सकते हैं। इसके अलावा अब एक मसला मैं आगे बढ़ के एक जुमला और कह सकता हूँ खिदमत अक़दस के अंदर कि कुरान मजीद की आयात ही के अंदर मौजूद है और सराहतन मौजूद है कि जहां कहा गया है कि क़यामत का दिन होगा, व यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम। अब देखिए, ये इस सराहत को मैं हर सराहत पे कुर्बान करूंगा। जरा मुलाहिजा करेंगे इस बात को देखते हुए। यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिनबिय्यिहिम नहीं है जी, हम कयामत में हर शख्स को उसके नबी के साथ बुलाएंगे, नहीं नहीं नहीं। यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिखलीफतिहिम मतलब नहीं है। सही। कि जो खलीफा खुदा होगा उसके नाम से बुलाएंगे, नहीं। यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम जी। अब बताइए, कयामत में हर इंसान को, और इंसान इब्ने आदम का नाम है जी, यानी गोया आदम से लेकर और खातम तक ही नहीं, कयामत तक जितने भी इंसान पैदा होंगे उन सबको बुलाया जाएगा, तो किसी न किसी इमाम के साथ बुलाया जाएगा। तो इसका मतलब जितनी सराहत के साथ में ये आयत इमामत के सरी ही ओहदे इलाहिया होने पर दलालत करती है, उतनी किसी और ओहदे के ऊपर दलालत करती है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक किबला। दूसरा सवाल किबला ये है कि ज़ाहिर है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही तक और फिर आइम्मा का दौर, तो इस दौर में अल्लाह के हर खलीफा जो भी अल्लाह की हुज्जत होती थी वो तबलीग का सिलसिला और लोगों को हिदायत करते थे, लेकिन एक मखसूस मंतिका या कुछ लोग पूरी दुनिया में इनकलाब नहीं ला सके। तो दूसरा सवाल इस एतबार से है कि अल्लाह के हर नुमाइंदे ने तबलीग का सिलसिला जारी रखा, लेकिन किसी महदूद जगह या मंते को ही हिदायत कर सका। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कैसे पूरी दुनिया को पूरी दुनिया पर तसल्लुत हासिल कर लेंगे और पूरे के पूरे, हत्ता के रिवायात में जैसे कि हैं कि कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं रहेगा जो काफिर मुशरिक या इस किस्म की कैफियत में। तो इस मौजू पर अगर आप थोड़ी वजाहत फरमाएं। देखिए जनाब अली, जहां तक मसला इसमें दायरे कार का है जी, ये दायरे तबलीग का है जी, तो इस सिलसिले में जब हम कुरान मजीद का मुतालिया करते हैं और तफासिर को देखते हैं तो मुख्तलिफ अंबिया के दायरे कार को खुद अल्लाह ने उनके ओहदे के वक्त ही मुअय्यन फरमाया। मसलन अगर आप देखेंगे तो
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتک التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، جہاں یہ تمام چیزیں کہیں گے، اے بنی اسرائیل اللہ کی ان تمام چیزوں کو یاد کرو اور ان فضیلتوں کو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، تمہیں کائنات میں رتبہ دیا، تمہیں یہ دیا. تو وہاں مختلف انبیاء بنی اسرائیل کے لیے کہا گیا کہ ان سب کو بنی اسرائیل کی طرف دیا گیا، یعنی دائرہ کار فقط اور فقط بنی اسرائیل. تو ظاہر ہے کہ جس نبی کو بھیجا ہی بنی اسرائیل کی طرف گیا ہے، اسے توقع رکھنا بیکار ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے الگ ہٹنے کے بعد وہ کسی اور قبیلے کے لیے کیوں کام نہیں کر رہا ہے. تو ایک میں سمجھتا ہوں خالی الذہن انسان کر دے تو کر دے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. البتہ دوسری اہم طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو جناب یونس کے لیے قرآن مجید نے ذکر کیا فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ. سبحان اللہ. جناب یونس کے لیے کہا کہ ہم نے یونس کو تقریباً 1,00,000 افراد کی طرف نبی بنا کے بھیجا. یہ دائرہ کار 1,00,000 افراد ہیں یا کچھ زیادہ ہیں. تو دائرہ کار جہاں تک ہے وہاں تک ایسا کوئی ایک بھی نبی نہیں ہے کہ جس کو وحدہ لا شریک پروردگار نے پوری کائنات کے لیے نبی بنایا ہو. میری بات اگر واضح ہو رہی ہو اور میں میرے سامعین اور میرے ناظرین اس بات کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہوں تو یقین بات سمجھیں گے اس بات کو. کسی ایک نبی کو بھی حضرت آدم سے لے کر اور حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان تمام کا دائرہ کار ایک محدود جگہ ہے. ایسا نہیں کہ ان کو پوری کائنات کے لیے بھیجا گیا ہو، ہر جگہ کے لیے بھیجا ہو، نہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے. یہ ایک وضاحت صاف صاف موجود ہے. تو جب ہر قوم کے لیے ہادی تو اس کا مطلب قوم کے لیے الگ الگ ہادی بھی آئے ہیں. کچھ اس منزل پہ ایسے کہ 10 قوموں کے لیے فرض کیجئے، کچھ 10 قبیلوں کے لیے ہیں، کچھ ایک شہر 10 شہروں کے لیے ہے. البتہ پوری کائنات کے لیے کوئی نبی ہو ایسا کوئی نہیں ہے. الا ظاہر ما من عام الا وقد خص، کہیں نہ کہیں تخصیص تو ہوتی ہے اس منزل کے اوپر. فقط اور فقط وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سبحان اللہ. رسول ہم نے آپ کو عالمین کے لیے نبی بنا کے بھیجا، عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. یعنی اگر انبیاء پروردگار میں کوئی ایک نبی ایسا ہے جو عالمین کے لیے ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے اور تمام ہی مسلمانوں کے اور تمامی عالمین کے نبی حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہے جو اس منزل کے اوپر ہو. بے شک. اب دیکھیے میں جان بوجھ کے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ اس جگہ پہ پہلے یہ معلوم ہو جائے مقدمتاً کہ کسی بھی نبی کو پوری کائنات کا نبی نہیں بنایا گیا. جب نبی نہیں بنایا گیا تو جہاں کا نبی بنایا گیا وہاں کے متعلق سوال کرنا اس کے متعلق درست ہے، باقی اور کسی سے سوال کرنا بھی درست نہیں ہے. اور جب حضور سرور کائنات نبی بنایا گیا ہے تو حضور کی نبوت کا ہر جگہ ہونا بھی ضروری ہے. یہی وجہ بھی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسی متعدد آیات موجود ہیں اور ایسی متعدد احادیث موجود ہیں کہ جو ثابت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کہاں کہاں. مثلا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. واللہ وہی تو ہے جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. اور کیسے بھیجا؟ اس طرح بھیجا کہ وہ تاکہ تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائیں. اب یہاں پہ دیکھیے گا مسئلہ وحدہ لا شریک پروردگار کی قدرت کا ہے کہ اس نے جب ان کو بھیجا اور اس لیے بھیجا تاکہ وہ تمام ادیان کے اوپر اپنے دین کو غالب کر سکیں، تو پھر حضور کی ذمہ داری ہے کہ پوری کائنات کے اوپر اسلام کو لاگو کریں، اس نظام اسلام کو نافذ کریں تاکہ حضور سرور کائنات کے ذریعے سے اللہ کا وعدہ پورا ہو سکے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ 23 سال کی مختصر سے دور نبوت کے اندر یہ ممکن نہیں ہے تو ضرورت ہے کہ حضور ہی کے نام نامی سے متعلق اور حضور ہی کے جز سے کوئی ایسا فرد ہو کہ جس کا قول بھی حضور کا قول ہو، جس کا فعل بھی حضور کا قول ہو اور فعل بھی حضور کا فعل ہو اور جس کی کنیت بھی حضور کی کنیت ہو، جس کا نام بھی حضور کا نام ہو. اس منزل پہ کوئی ایسا ہو جو آئے اور آنے کے بعد اس دائرے کو بلا محدود اسی مرحلے پر جس مرحلے پر اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور سرور کائنات کو معین فرمایا وہ معین کرے. لہذا اب یہاں پر حضور سرور کائنات کی کیے ہوئے اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے اسلام کو پوری کائنات میں پہنچانے کے لیے ضرورت اس امر کی، اور یہ کام کسی اور کے ذریعے نہیں ہے، حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ذریعے سے ہوگا. اور انشاءاللہ اس وقت کا انتظار فتربصوا ان معکم من المتربصین فانتظروا انی معکم من المنتظرین. ہم بھی تمہارا انتظار کرنے والوں میں سے ہیں. انتظار ہو رہا ہے انشاءاللہ العزیز، بہت جلد وقت آئے گا
کہ جس کے متعلق روایتوں میں صراحتاً یہ موجود ہے، جیسے کہ میں نے متعدد سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ روایت کی ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ زمین کو ایسے ہی عدل و انصاف سے، دیکھیں یہاں پہ لفظ ارض موجود ہے اور اسلام استغراق کا ہے جی، جس کا مطلب ہے کل ارض، ایسا نہیں کہ بعض ارض کا مسئلہ ہے کہ کسی ایک خاص ملک سے تعلق رکھتے ہو یا دو ملکوں سے تعلق رکھتے ہو یا کچھ اسلامی مملکت سے تعلق، نہیں ایسا نہیں ہے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور عدل و انصاف کے مساوی اگر ہم قانون کو لے کے آئیں تو اسلام ہی تو ہے، آپ اسلام مساوی عدل و انصاف، عدل و انصاف مساوی اسلام، اور کیا ہے اسلام کسے کہتے ہیں؟ کیا جس کو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں وہ اسلام ہے؟ اسلام کا مطلب عدل و انصاف ہی ہے، تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنے والا جو پردہ غیب سے ظاہر ہوگا اور ہمارا زمانے کا امام ہے، وہ پوری کائنات میں اسلام کو ایسے ہی پھیلا دے گا جیسے چار جانب کفر و شرک کی گھٹائیں پھیلی ہوئی ہوں گی، وہ ان کو ہٹا کے اسلام کے قانون کو تمام کائنات کے اوپر بالکل ویسے ہی تھا جیسے اللہ کا وعدہ کیا ہے کائنات۔ بے شک بے شک۔ جی قبلہ، ایک سوال واٹس ایپ کے ذریعے سے ایک مومن نے بھیجا ہے اور آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جی فرمائیے۔ جی، پاکستان سے فرما رہے ہیں کہ کیوں ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے بعد مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اس کی اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے عزیز من، بہل سب سے پہلے ان تمام ہی مومنین کو جو امام حسین ٹی وی چینل کو مسلسل دیکھ رہے ہیں، شکریہ کا استحقاق رکھتے ہیں، یقین و شکریہ ادا کیے جانا چاہیے، کم سے کم دین کے حوالے سے وہ ایک مستند ذریعے کو حاصل کیے ہوئے ہیں، اور اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور تمام مومنین کی خدمت میں بھی توفیق میسر ہو انشاءاللہ، تاکہ وہ اس اہم ترین ذریعے کے ذریعے سے دین کو حاصل کر سکیں، اس لیے سورس اچھا ہو تو بہت کچھ میسر ہو جاتا ہے۔ جناب علی، جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ کیوں مردوں سے اٹھایا جائے گا، تو دیکھیے مردوں کی بہت سی قسمیں ہیں۔ صحیح۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے، یہ ایک اہم ترین حدیث ہے، سب جانتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اب جب اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے تو اس منزل پر میں آج اطہر کاظمی کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میرے بھی ایک دلی تمنا ہے، وہ دلی تمنا کیا ہے کہ کاش حضرت حجت کا ظہور ہو اور میں امام کی معیت میں جہاد فی سبیل اللہ کر سکوں۔ جی بے شک۔ مضا جو گزر چکا وہ گزر چکا، اب یہ تو ممکن میرے لیے نہیں ہے کہ میں اس منزل کے اوپر کہوں کاش میں حضور سرور کائنات کے ساتھ احد میں ہوتا تو میں احد میں جنگ کرتا۔ صحیح۔ تو یہ تو مطلب جو گزر چکا ہے تو امکان نہیں ہے، وہ تو گزر چکا ہے، لیکن کم سے کم آنے والے زمانے کے لیے میں تمنا تو کر ہی سکتا ہوں، اور تمنا کرنے کا حکم بھی ہے۔ جب تمنا کرنے کا حکم ہے اور میں تمنا کر رہا ہوں کہ میں انصار حضرت حجت میں سے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں امام کی معیت میں جہاد کروں فی سبیل اللہ، اور اسی مقام پہ آؤں جس مقام کے اوپر بدرین اور احد سے انصار موجود تھے اور حضور کے ساتھ لڑنے والے موجود تھے، تب یہ زمانہ کہ میں زمانے کی حجت کا انتظار کروں اور زمانے حجت کا انتظار کرتے کرتے اس مقام کو پالوں۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ فرض کیجئے، فرض محال لیس بمحال والا مسئلہ، کہ مسئلہ یہ ہوا کہ میری موت آ گئی، عدل الہی کا تقاضا ہے اس منزل کے اوپر، اگر میری موت آ گئی اور مجھے قبرستان میں سلا دیا گیا تو آنے والا کیونکہ عدل الہی کا ایک پیکر بن کے سامنے آئے گا، مجسم مظہر عدل الہی بن کے آئے گا، تو عدل الہی کا تقاضا یہ کہ چونکہ میری نیت تھی کہ میں حضرت حجت کی معیت میں جہاد کروں تو وہ آ کے اٹھائے، تو کیا میں مردہ نہیں ہوں گا؟ کیا میں مردہ نہیں ہوں گا؟ ظاہر مردہ ہوں گا، مردہ ہوں گا تو مجھے اٹھایا جائے گا۔ لہذا اس منزل کے اوپر تو جیسے ایک اچھے انسان کی نیت کی بنیاد پر اسے اٹھایا جائے گا، اب اس کے برعکس معاملہ دوسرا بھی، کچھ لوگ برے بھی تو ہوں گے۔ جی بالکل، سبحان اللہ، بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی سامنے آپ کے دیکھا ہوگا، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں حضرت حجت کا آپ کے، صحیح، ہم بھی کہہ رہے ہیں آ جائیں آپ کے مہدی تو ہم بھی لڑیں گے،
اور ہم تیاری کر رہے ہیں. اب میں معاف کیجیے گا، میں بہت صراحتاً نہیں کہہ سکتا، اور نہ صراحتاً کہنے کا میری عادت ہے. میں الحمدللہ ہماری قوم جو ہے عقل مندوں کی قوم ہے، الحمدللہ. اور عقل مند کافیت والی فارسی کا محاورہ ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. تو وہ سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں، اور دیکھنے والے اخبار دیکھ رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ملک کا سربراہ پرنس کہہ رہا ہے، شہزادہ کہہ رہا ہے اس بات کہ جناب ہم بھی انتظار کر رہے ہیں مہدی کے آنے کا، تو اب وہ لڑیں گے. تو اگر کوئی ساتھ میں لڑنے کی اور معیت میں لڑنے کی نیت لے کے مر جائے تو اس کے لیے اٹھانا اگر اس کا واجب ہے، تو اگر کوئی لڑنے کی نیت سے سو جائے تو اس کے اوپر تو مردہ وہ بھی ہوگا، مردہ وہ بھی ہوگا، دونوں مردوں کو اٹھائیں گے، اور یہ عدل الہی کا اظہار ہوگا کہ جو جس نیت کے ساتھ اس دنیا تک ہے اس کو تکمیل دینے کے لیے آنے والا اٹھائے گا. جی قبلہ بہت بڑی دلیل ہے، اور یقیناً مومنین جو بھی سماعت فرما رہے ہوں گے بہت آسانی سے ان کو سمجھ میں یہ چیزیں آ رہی ہوں گی. ایک سوال قبلہ اور ہے، وہ بھی البتہ یہ بھی واٹس ایپ والا سوال تھا، جو کہ ہمارے کچھ ایسے سوالات بھی ہیں جو مومنین کے سوالات، اس میں سے جو یعنی مناسب تو بہرحال سبھی مناسب ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو بہتر کر کے ہم پیش کر دیتے ہیں علماء کے سامنے. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام کے اقتداء میں نماز پڑھیں گے، تو اگر سوال اس طرح کروں تو بہتر ہوگا کہ کیوں حضرت عیسیٰ مسیح امام زمانہ علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. دیکھیے اب یہ بھی ایک کیوں کی بات ہے، اس کا بجنا بہت اچھی طرح بہت آسان ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے آپ پریشانی کیوں ہو رہی ہے، پہلے بات سوال کو دیکھیے، میں اس پریشانی کو اٹھانے کی کوشش کروں تاکہ بات سمجھ میں آ سکے اچھے طریقے سے کہ کیوں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام حضرت حجت کے پیچھے نماز، یہ مرحلہ کیوں بھائی، کیوں اس لیے یہ کہیں گے کہ وہ نبی تھے، ایک بات، وہ صاحب شریعت تھے، یہی تو بات ہے، وہ اولو العزم پیغمبر تھے، یہی تو بات ہے، وہ صاحب کتاب تھے، جتنے بھی وہ روح اللہ تھے، جتنے بھی وہ کلمت اللہ تھے، وہ آیت اللہ تھے، یہ قرآنی الفاظ ہیں جو میں آپ کی خدمت میں استعمال کروں. اصل میں ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ذہن میں فوراً سوال تھا کہ اتنے اوصاف کا حامل، اب ظاہر ہے فرض کیجئے اب آقا خادم موجود ہوں مسجد کے اندر اور میں بھی پہنچ جاؤں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں بھی پہنچوں گا اور بات جماعت ہونے لگے تو میرا دینی فریضہ یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ آقا خادم مجھ سے بہتر ہیں، ان کے موجودگی میں کیوں نماز پڑھاؤں، میں کیوں آگے بڑھوں. بات سمجھیے گا، مثلا بھائی آپ سید بھی ہیں ماشاءاللہ اور مقدہ استحقاق رکھتے ہیں، تو میں کہوں گا بسم اللہ آگے بڑھیے آپ. تو اور اگر فرض کی اس کے معاملہ برعکس ہو، آپ اور میں دونوں ہوں اور ہم دونوں سے بڑھ کے کوئی ایسا عالم دین مسجد میں موجود ہو کہ جو فرض کی آیت اللہ ہو، فرض کیجیے اس منزل کے اوپر، تو ہمارے قدم خود نہیں بڑھیں گے. کیوں نہیں بڑھیں گے؟ قدم اس لیے نہیں بڑھیں گے کہ اس منزل کے اوپر ہم کہیں گے تو ہم سے بہتر علم میں ہیں، فضل میں ہم سے بہتر ہیں، مختلف صفات میں ہم سے بہتر ہے، تو بہتر کی موجودگی میں کمتر نماز نہیں پڑھاتا. اب جو سوال سامنے آتا ہے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں گویا حضرت عیسیٰ بہتر ہوں گے چونکہ وہ آیت اللہ ہیں، چونکہ وہ روح اللہ ہیں، وہ کلمت اللہ ہیں، وہ اولو العزم ہیں، وہ صاحب شریعت ہیں، وہ نبی ہیں، وہ کتاب صاحب کتاب ہے مثلا. اور یہاں حضرت حجت ظاہر بات ہے مثلا استغفر اللہ خاکم بدہن، کیا ایسا ممکن ہے؟ ایک بات. لہذا اب یہاں دیکھنے کی بات، جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ افضل ہیں حضرت حجت کے مقابلے میں. لہذا اگر یہ بات ہو تو سوال سمجھ میں آتا کہ ہاں بات ٹھیک ہے، لیکن کیا ایسا ہی ہے؟ میں کہوں گا حضرت حجت کون ہے اس منزل کے اوپر؟ میں کہوں حضرت حجت کون ہے؟ حضرت حجت وہ ہے جن کا نام بھی حضور کا نام ہے. دیکھیں باقی میں نام نہیں لے سکتا، نام لینے کو منع کیا گیا بعض روایتوں کے اندر، لہذا میں بار بار حضرت حجت کہہ رہا ہوں، آپ بھی حضرت حجت کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف اور صفاتی نام سے ہم لوگ یاد کرتے ہیں. صاحب العصر کہتے ہیں مثلا ہم کہتے ہیں، یا اور بھی مالک الزمان کہتے ہیں، مثلا اور مختلف نام ہیں، امام الانس والجنہ کہتے ہیں مثلا، وہ مختلف جواب ہیں. لیکن ہم دیکھیں تو حضرت حجت خود کون ہے؟ وہ در حقیقت حضور سرور کائنات کا ایک جز ہے. سبحان اللہ. بے شک. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. اطرت کسے کہتے ہیں؟ اطرت جز کو کہتے ہیں، ذریت کو اطرت نہیں کہتے ہیں.
ذریت خاص کو اطرت کہتے ہیں، جس کا جز ہو. جی غور کیجئے گا، جز. اور چونکہ حضور سرور کائنات کا جز ہے حضرت حجت، تو ظاہر ہے جز اسی حکم میں ہوتا جس حکم میں کل ہوتا ہے. بے شک. ایک طرف سیب کا جز رکھا ہوا ہو، فل کیجئے گا، ایک سیب کا ٹکڑا رکھا ہوا ہو، اور دوسری طرف فرض کیجئے گا ہم انار کا ٹکڑا رکھا ہوا ہو، تو کیا انار بہت سارے 50-60 انار رکھ کے کیا اس سیب کی مد مقابل میں آ سکتے ہیں؟ فرض کیجئے مطلب وہ سیب ہی ہے. سیب کا ٹکڑا ہو تو وہ بھی سیب ہے، پورا سیب ہو تو وہ بھی سیب ہے. تو فضیلت کے مقام کے اوپر وہ تمام اوصاف جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہیں بعنوان جز، وہ تمام اوصاف حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو بھی حاصل ہیں. ایک منزل دیکھیں یہ ہے جس کو بہت سمجھنے کی ضرورت. دوسری منزل عیسیٰ کون ہے؟ علی نبینا وعلیہ السلام. کون ہے عیسیٰ؟ ابن مریم کا نام عیسیٰ ہے. جی. حضرت حجت کون ہے؟ ابن فاطمہ کا نام حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ. ظاہر سی بات ہے اگر اس منزل پہ آئے تو اگر دونوں کی ماں کو سامنے رکھیں، جی حضرت حجت کی ماں، حضرت عیسیٰ کی ماں، دونوں کا ظاہر سی بات ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. کہاں حضرت مریم، کہاں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، وہ سیدہ نساء عالمین ہیں، من الاولین والآخرین. بے شک. اولین و آخرین کی عورتوں کی سردار. تو ان کی رعایا میں سے ایک بی بی کا نام حضرت مریم ہے. تو ظاہر ہے کہ جہاں فضیلت رکھنے والی شخصیت بڑی موجود ہو وہاں چھوٹی شخصیت آگے نہیں بڑھتی ہے، وہ پیچھے ہی رہتی ہے. جی قبلہ، سوالات تو جتنے آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کرنے تھے وہ کر لیے. آخر میں قبلہ اگر آپ ایک پیغام دینا چاہیں مخصوصاً مومنین کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے، چونکہ ٹائم ہمارے پاس ہے کافی سارا، تقریباً 15 منٹ تک ہے، البتہ آپ مختصر کر لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی پیغام ہے قبلہ تو مومنین کے لیے تو اس کو آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے جی مومنین تک پہنچا سکتے ہیں. بسم اللہ کیجیے. نہیں دیکھیں، پیغام کی صورت میں دیکھیں یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں مختلف باتیں عرض کر سکتا ہوں اور ظاہر ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. جی. پہلی بات دیکھیں، جس سلسلے کو الحمدللہ امام حسین اسلام عالمی ٹی وی نے شروع کیا ہے، جی اس سلسلے کو سنجیدگی کے ساتھ میں لیجئے اور کوشش کر کے اس طرح لیجئے کہ خود بھی دیکھیے اور اس سلسلے کو اپنے متعدد دوستوں اور احباب تک پہنچائیے. جی. ظاہر ہے کہ اس کی وجہ ہے، خدمت بات کروں. سب سے اہم مرحلہ تو یہ ہے کہ حضرت حجت کا موضوع، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تمام عالم اسلام کے مواضیع ایک طرف اور حضرت حجت کا موضوع دوسری طرف اگر برابر رکھ دیا جائے تو حضرت حجت کا موضوع ان تمام مواضیع کے مقابلے میں ثقیل ہوگا. جی. اس کی وجہ ظاہر ہے اللہم عرفنی. اب دیکھیں یہ دعا کی کیفیت ہی الگ ہے. صحیح. نفسک، جی پروردگار اپنے آپ کی معرفت کرا. فَإِن لَمْ تُعَرِّفْ نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ. پروردگار اگر تو اپنے آپ کی معرفت نہیں کرائے گا تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا. اللہم عرفنی نبیک، اپنے نبی کی معرفت پروردگار مجھے کرا دے. فَإِن لَمْ تُعَرِّفْ نَبِيَّكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ. پروردگار میں تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا اگر نبی کو نہیں پہچانوں گا. اور فوراً کہا اللہم عرفنی حجتک، پروردگار مجھے اپنی حجت کی معرفت کرا دے. فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِ حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي. اس لیے کہ اگر مجھے حجت کی معرفت نہیں ہوگی تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. اصل دین نہیں ہوگا. اس کا مطلب معرفت پروردگار کے باوجود بھی، معرفت حضور سرور کائنات کے باوجود بھی اس منزل تک کہیں نہ کہیں امکان دلالت سے بچنے کا رہ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی معرفت حجت خدا نہ رکھتا ہو، اور ظاہر ہے کہ یہاں حجت خدا سے مراد اس منزل کو وہ فقط اور فقط حضرت حجت ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. بے شک. کیونکہ اس وقت ہمارے آپ کے لیے زمانے کا امام حضرت حجت ہیں، لہذا ان کی معرفت ضروری ہے. لہذا یہ معرفت منتظر ہم تمام منتظرین کے لیے
ایک اہم ترین پیغام ہے. اور پھر اگر سامعین اور ناظرین اس منزل کے اوپر اور شاہدین غدیری ہوں جی تو پھر اس منزل کے اوپر فَلْيَبْلُغْ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ یہ کہ جتنے لوگ شاہد ہیں ان کے اوپر غائب تک پہنچانا بھی لازم. تو میں اپنے تمام ناظرین کی اور تمام شاہدین کی خدمت میں اس بات کو پیغامن میں کہوں گا کہ اس پیغام کو اگر سلسلے کو دیکھ رہے ہیں تو فقط اپنے دائرے تک نہ رکھیں بلکہ اس کو آگے بڑھ کے مسلسل. اب اس کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. اب دیکھیے مختلف طریقے کیا, دیکھیے اب ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھیے جو سلسلہ لائیو چل رہا ہے وہ لائیو دیکھ رہا ہے الحمدللہ, تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی پہلے تھا کہ جناب لائیو چل رہا تھا تو بعد میں کوئی امکان نہیں تھا. اب الحمدللہ یہ امکان بھی تقریباً بس کہاں تک پہنچ چکا ہے کہ الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر ماشاءاللہ موجود ہے. آپ تسلسل کے ساتھ میں لگاتار ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, ان کو ارسال کر سکتے ہیں. آج اگر ہم روزانہ صبح کو اپنے واٹس ایپ کے ذریعے سے یا اور اپنے دوسرے میسنجر جو ہیں ہمارے پاس جو ایپ ہیں ان کے ذریعے سے اگر ہم مختلف پیغامات اپنے دوستوں تک, اپنے احبہ اور اپنے قرابت داروں رشتہ داروں تک پہنچاتے ہیں تو کم سے کم یہ لازمی جز ہونا چاہیے کہ فرض کیجئے کوئی ایک ٹی وی کے اوپر ہم نے معرفت منتظر کو کوئی ایک ایپیسوڈ دیکھا ہم نے, اور اس ایپیسوڈ کے اندر ہمیں کچھ ایسی باتیں نظر آئیں کہ جو ہمارے علم میں اضافے کا سبب بنی, تو کم سے کم یہ اخلاقاً واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس چیز کو آگے بڑھ کے اپنے تمام دوستوں تک پہنچائیں, وہ تمام لوگ دیکھیں. مقصد کیا ہوگا؟ اکثر مقصد ممکن ہی ہے کہ دیکھیے بہت سے آپ نے سوالات کیے تو ان سوالات کے بعد بھی تو ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ فکر حرکت بقدر ہمت اوست, ہر انسان کی فکر جو ہے اس کی ہمت کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو اب فرض کیجئے ایک سوال میرے سامنے آیا, میں نے جواب دینے کی کوشش کی, اس سوال کے اندر بھی کوئی ابہام موجود ہے. جی بالکل. تو اگر وہ ابہام موجود ہے تو وہ بھی تو جب پبلک تک جائے گا, لوگ دیکھنے والے سنیں گے, دیکھنے والے دیکھیں گے, سننے والے سنیں گے, تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ممکن ہے کہ آپ کے ٹی وی چینل کی طرف, اراکین کی طرف وہ ہے وہ سوال بھیجیں اور چاہتے ہیں کہ نا فلاں ایپیسوڈ کے اندر فلاں ڈیٹ کو فلاں عالم آپ کے پاس میں تشریف لے کے آئے تھے, انہوں نے یہ جواب دیا تھا, یہ ابہام رہ گیا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جواب کو, تو اگر وہ عالم دوبارہ آنا چاہتا ہے, صحیح میری بات دیگر واضح ہو رہی ہو ناظرین کے لیے, تو پھر وہ کم سے کم اراکین ٹی وی چینل جو ہے اس سوال کو پھر دوبارہ سے اس عالم دین کی خدمت پیش کر سکتے ہیں. جناب یہ سوال, یہ ابہام آپ کا باقی رہ گیا, کچھ مومنین نے کہا ہے لہذا اس کو دور کی, یا اگر وہ نہیں آ رہا, کوئی دوسرا عالم دین آ رہا ہے تو امکان یہ بھی سامنے آ. بالکل. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس کو باقاعدہ عام کیجیے. جیسے اور چیزوں کو عام کیا جاتا ہے ویسے اس کو بھی عام کرنا ویسے ہی واجب ہے. اور پھر اگر عمومیت دیکھی جائے تو چونکہ موضوع اتنا اہم ہے, معرفت منتظر اتنا اہم, جس کے ہماری پوری زندگی کا مکمل دار و مدار جس موضوع کے اوپر ہے, زیادہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس موضوع کو باقاعدہ عام کریں, اور عام کرنے کے بعد میں لوگوں کو متوجہ کریں کہ الحمدللہ ایسے ٹی وی چینل موجود ہیں. دوسری اہم بات جس کے ساتھ میں کریں, چونکہ وقت کافی ہے لہذا بات کہنے کا مجھے موقع مل رہا ہے, الحمدللہ میں بات کہہ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں سامنے آ جائے. ہاں, تو سب سے اہم مطلب یہ کہ آج کے زمانے کے اندر عام کرنے کا فائدہ کیا ہوگا. مقصد دیکھیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے صرف ٹی وی چینلز کا فائدہ ہوگا, یہ فائدہ ہوتا ہے یا کہنے والے کا فائدہ ہوتا ہے. مسئلہ صرف کہنے والے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے یا ٹی وی چینل کا بھی فائدہ نہیں ہوتا, فائدہ مختلف اعتبار سے مختلف الجہات ہوتا ہے. مثلاً آپ کی خدمت میں عرض کروں, آج کے زمانے میں ٹی وی چینلز کی ایک بھرمار ہے. بالکل. اور معاف کیجئے گا, اپنے سے مراد یہ کہ ہدایت کرنے والے ٹی وی چینلز معدودے ہیں, انگلیوں پہ گننے والے ٹی وی چینلز ہیں. بالکل. تو اگر وہ ہیں اور اس کے مقابلے پہ اب ایک اگر گھر میں بیٹھنے والا ٹی وی چینل, انہیں سیٹلائٹ لگائی ہوئی, فرض کیے اس نے لگائی ہوئی ہے مختلف سیٹلائٹ ٹی وی, بہت بڑی ڈش لگائی ہوئی ہے یا اور نارمل ڈشیں جو ہمارے ہندوستان میں ہوتی ہیں تو وہ لگی ہوئی ہیں, وقت 100-200 چینل آ رہے ہیں. خبروں کے بنام اخبار جو ٹی وی چینل چل رہے ہیں, اس میں بڑی ایک عجیب سی بات میں کہہ رہا ہوں, اور آپ اور میرے ناظرین اس کو دیکھنے کے بعد سننے کے بعد ہنسیں گے کہ وہ اخباری سے متعلق ٹی وی ہوتے ہیں جو نیوز چینل کہلاتے ہیں, ان میں نیوز کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. صحیح. جی بالکل. بس نیوز ہی نہیں ہوتی, باقی سبھی کچھ ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو نیوز کے نام پہ چینل چل رہے ہیں, تو پھر اب ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ ان چیزوں کا نعم البدل لوگوں کے سامنے پیش کریں.
پریشانی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں اچھی چیز نہ ہو اور بری چیز ہو، بری کتاب ہو اچھی کتاب نہ ہو، برا ریڈیو چینل ہو اچھا ریڈیو چینل نہ ہو، برا ٹی وی چینل ہو اچھا ٹی وی چینل نہ ہو، یہ تمام چیزیں. تو جب الحمدللہ امام حسین عالمی چینل کی طرف سے اردو کا ایک مستقل چینل موجود ہے، تو کم سے کم ہمیں چاہیے کچھ اوقات نکالنے کے بعد اس چینل کو دیکھیں اور دیکھنا استفادہ کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں سے کہیں کہ وہ بھی مستفید ہوں اور اس سے جتنا زیادہ ہو سکے. اور ٹی وی چینل کے باقاعدہ اگر جیسے آپ نے بتایا کہ 2-3 سوالات جو ہیں وہ عوام الناس کی طرف سے، مومنین کی طرف سے آئے ہیں، مجھے نہایت خوشی ہوئی. ظاہر ہے کہ عکس العمل اگر ہوتا ہے، رد عمل اگر ہوتا ہے، تو رد عمل کا نتیجہ بہت سامنے ہوتا ہے. کیونکہ بھائی میرا اپنا کام، معاف کیجیے گا، پڑھنا پڑھانے کا کام ہے، میں طالب علم ہوں اور طالب علم ہونے کے اعتبار سے میں دیکھتا ہوں اس بات کو کہ اگر فرض کی کسی بات کو القاء کیا جا رہا ہے، پہنچایا جا رہا ہے اور طلاب اس چیز کو سن رہے ہیں اور جواب میں کچھ وہ سوال بھی کرتے ہیں، اشکال بھی کرتے ہیں، تو مدرس کی بھی ایک کیفیت الگ ہی ہوتی ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے وہ مکمل قوت صرف کر دیا کرتا ہے. تو اگر اس طریقے سے عکس العمل کے طور پہ ہمارے پاس سوالات آئیں گے اور چیزیں آئیں گے تو الحمدللہ ان چیزوں کو پیش کیا جائے گا. تو یہ ایک اہم ترین پیغام ہے کہ تمام حاضرین جو اس وقت ہماری بات کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں، وہ تمام لوگ اس ٹی وی چینل کو جڑیں اور لوگوں کو جوڑیں اور اس کے تمام ہی مندرجات کو اور تمام ہی ایپیسوڈ کے تھرو عام لوگوں کے اندر بھیجیں، ارسال کریں تاکہ اس کے ذریعے سے ثواب جاریہ کا استحقاق کر سکیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت ہی مہم پیغام ہے اس دور کے اعتبار سے، کیونکہ گلوبل ویلیج کا دور ہے، تو یہ نہایت ہی مہم پیغام تھا. مولا قبلہ آپ کو سلامت رکھے. کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے نائب وزیارہ ہے انشاءاللہ. جب بھی ہم آپ کو دعوت کرتے ہیں قبلہ، آپ مصروفیات کے باوجود تشریف لے آتے ہیں، تو آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور. اس لائق سمجھتے ہیں تو ہم حاضر ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اس میں ہمارے لیے سعادت ہے. خداوند قدوس آپ کی تمام اراکین ٹی وی چینل کی خدمت میں وہ تمام توفیقات میں اثر فرمائے جو مولا حسین آپ کو چاہتے ہیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہم لوگ اپنے تمام دینی فرائض کو مسلسل اسی طرح سے ادا کرتے رہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بحق سے مولا حسین علیہ السلام ہم تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کریں. الہ آمین، الہ آمین. التماس دعا فی امان اللہ قبلہ. فی امان اللہ. جزاکم اللہ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سید محمد اطہر کاظمی صاحب. بہت ہی اچھی گفتگو اور پرمغز گفتگو انہوں نے فرمائی اور نہایت ہی مہم چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا. اور اس میں سے ایک جو چیز جو آج کل کے دور میں ہمارے پاس فراہم ہے وہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ دور جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے، تو ہر جگہ پہ یعنی دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو کس طریقے سے ہم نے تربیت کرنا ہے، اپنے آپ کو کس طریقے سے ہم نے رکھنا ہے اور کن چیزوں کا ہم نے استعمال کرنا ہے، کن چیزوں کا ہم نے استعمال نہیں کرنا ہے، ان چیزوں کی طرف نہایت ہمیں دقت کرنی پڑے گی. جہاں تک ہمارے جوان نسل کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ آج کا دور جو ہے دور یا تو کمپیوٹر کا دور ہے ظاہراً، اور دوسری جو ہماری جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ بھی آج کل میڈیا کا دور ہے اور ٹیلی ویژن کا دور ہے. تو اس سے لوگ بہرحال وہ کرتے ہیں. تو جس طریقے سے یہ دینی خدمات جو انجام دیے جاتے ہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، وہ کوئی اپنی خود نمائی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اصل یہ پیغام پہنچانا ہوتا ہے مومنین کو کہ نقطہ نظر کیا ہے اور ان کو آگاہ کرنے کے لیے بعض چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، آج اس پروگرام کی 65ویں قسط آپ کی خدمت میں 65ویں قسط میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور کوشش ہم نے کی ہے کہ جو سوالات ہے ان سوالات پر گفتگو کی جائے اور مہم نکات جو کہ یا وہ مخالفین کے اشکال ہے، جو کہ آج کل کے دور میں جو ایک نہایت مہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو مخالفین کے تبلیغات ہے وہ بہت زیادہ قوی ہے، حد سے زیادہ قوی ہے. یعنی ان کی یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ وسائل ہے، ان کے پاس لوگ ہیں، ان کے پاس
ایسے کچھ امکانات ہے، ایسے کچھ فیسلٹیز ہے کہ جس سے وہ بہتر طریقے سے بہرحال وہ باطل تبلیغ کو بھی بہتر طریقے سے انتشار دے سکتے ہیں، اور ان کے پاس یہ قوت موجود ہے۔ اور ظاہراً اگر دیکھا جائے جو حق کے پیروکار ہے ان کے پاس ممکن ہے کہ اتنی چیزیں موجود نہ ہو، اور یہ کوئی آج سے نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اگر آپ دور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کو ملاحظہ فرمائیں تو ایک طرف جو مسلمان ہیں جو کہ خود روایتوں میں یہ چیزیں ملتی ہے کہ اس قدر غربت تھی اس دور میں کہ مسلمان مخصوصاً جب مسلمان جب بدر ہو گئے تھے اور وہ ایک جگہ پہ پہنچے تھے اور وہاں پہ وہ لوگ یعنی سب نے ترک تعلق ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو مسلمان جو ہے وہ صحرا میں جو رہ رہے تھے، تو اس دور میں لوگ یہ ہرنی یا کسی حیوان کے کھال کو جس کو آج لوگ پھینکتے ہیں، اس کو لے کے اس کو رکھتے تھے اپنے پاس اور آگ پہ گرم کر کے پھر اس کو کھاتے تھے، کھال کو کھاتے تھے، کھال جو کہ اتنی سخت ہوتی ہے آپ اس کی کیفیت ہی جان سکتے ہیں۔ کھال آج کل یعنی اس سے جو یہ جوتے اور یہ چیزیں جو آج کل بنتی ہیں، مسلمان اس قدر غریب تھے کہ وہ کھال کو آگ پہ تھوڑا سا گرم کر کے اس کو کھاتے تھے۔ تو یہ کیفیت ابتدا سے ہیں کہ جو حق کے پیروکار ہیں ان کے پاس امکانات کم ہے، ان کے پاس وہ امکانات نہیں ہیں جو مخالفین کے پاس ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ روش باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کے دور میں بھی کچھ ایسے ہی رہا۔ البتہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کے دور میں بہتر ہے، ہمارے پاس جو وسائل ہے اس کا استعمال بھی کر رہے ہیں اور یہ چیزیں کوشش کرتے ہیں عام بھی کریں، لیکن بہرحال اس میں مومنین کی تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ مومنین بالکل تعاون کریں اور جتنا ہو سکے، بہرحال یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان فقط انہی چیزوں کی وہ کریں، مثلا مال کے ذریعے سے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک انسان ہے وہ دعا کر سکتا ہے تو وہ دعا کے ذریعے سے کرے، جتنی وسعت ہے انسان کی، جتنی انسان کی قوت ہے، اللہ نے اس کو کیا دے جو بھی نعمت ہے اس کے پاس، ظاہر ہے کہ دعا بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی توفیقات اللہ کی نعمت ہے، توفیق اللہ کی نعمت ہے۔ اگر توفیق نعمت نہ ہوتی تو آج کے دور میں ہر بندہ نمازی ہوتا، ہر بندہ نماز تہجد پڑھتا، جس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، نہیں پڑھ سکتا ہر آدمی، چونکہ توفیق کی نعمت ہر شخص کو نہیں دی گئی ہے۔ توفیق کی نعمت سب کو پتہ ہے کہ نماز شب کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہر بندہ نماز شب نہیں پڑھ سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو توفیق کی نعمت نہیں ملی، کسی وجہ سے سلب ہوئی، اس کے توفیقات سلب ہو جاتے ہیں۔ تو دعا کریں ہمارے حق میں، جس کا جو بھی جتنی وسعت ہے اس اعتبار سے وہ کریں، اور اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ العظیم ملے گا، اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی۔ تو انشاءاللہ العزیز اس پروگرام میں مزید بھی کوشش کی جائے گی کہ وہ مہم نکات جو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق ہے ان کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی جائے اور علماء کی رائے بھی لی جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ علماء کی رائے کے بغیر اگر ایک عام شخص جیسے ماحول جیسے بنا ہوا ہے، بعض لوگ، یہ پہلے بھی یہ جملہ میں کہہ چکا ہوں اور اس طرف میں اشارہ کر بھی چکا ہوں کہ کچھ ایسے حضرات ہیں ان کی فیلڈ کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ نظریات جو پیش کر رہے ہیں، دین کے اندر اپنے نظریات پیش کر رہے ہیں، یعنی دین میں بھی وہ اپنے آپ کو ایکسپرٹ ہی سمجھتا ہے، یعنی گویا کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جو ایک دفعہ مثلا کوئی ڈاکٹر بنا یا انجینئر بنا وہ بس سب چیزوں میں جو ہے نا وہ ماہر ہے، وہ عاقل ہے۔ نہیں، یہ کوئی وہ نہیں ہوتا۔ ہر انسان اپنی فیلڈ کے اعتبار سے کام کرے۔ علماء نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اور عرصہ دراز سے انہوں نے دروس پڑھے ہیں اور اس مباحث میں نہایت ہی دقت کر چکے ہیں، تو لہٰذا ہمیں علماء کی ضرورت ہے اور علماء کی رائے لیتے رہیں گے۔ اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے اور ہر مومن کو کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔